نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ معززین حاضرین محترم، آج ہم رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ پڑھنے جمع ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم غزوہ بدر کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج غزوہ بدر کا پس منظر بیان کریں گے کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی غزوہ بدر کی، اور اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے غزوہ بدر کا جو منظر ہے، جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ اگلے جمعے مزید اس کی بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ اب جبریل علیہ السلام نے آ کر غار حرا میں پیغام سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس دن کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اب اگلے سال نبوت کا اعلان کرنا 40 سال کی عمر میں حکم ہوا تو آپ دھیرے دھیرے اس کام میں چل رہے تھے، لیکن اگلے سال اچانک آیت خداوندی آتی ہے فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ یعنی پھر تقییدی بیان آ گیا کہ آپ اللہ کا پیغام دو اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو، کافروں کی فکر نہ کرو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں یا آپ پر الزام کسیں یا آپ پر ہیجا کریں یا آپ کی بے ادبی کریں، آپ پر قاتلانہ حملے کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں۔ اس خوف سے نکل آئیے اور ہمارا پیغام، اللہ کا پیغام سب تک پہنچائیے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تیسری مرتبہ اللہ کا پیغام ملا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر دلیری کے ساتھ پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، اے قبیلہ قریش، اے قبیلہ عدی، فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں میری بات سنو، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، دائیں بھی بائیں بھی عربی جمع ہو گئے، بدوی لوگ جمع ہو گئے، محمد بن عبداللہ پکار رہا ہے۔ جب جمع ہوئے تو فرمایا میرے بارے میں تم کیا گمان کرتے ہو؟ اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج ہے، ابھی حملہ آور ہو جائے گی، ہمیں قتل کر دے گی، میرے اس بات، میرے اس اطلاع، میری اس بات پر کتنا یقین ہے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو 40-42 سال عمر میں، 42 سالوں میں ہم نے آپ کو
پکا وعدہ کرنے والا، سچ بولنے والا، ایماندار پایا ہے۔ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں۔ یہ 42 سال ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کہیں بھی جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، ایماندار ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً جنگ ہمارے دشمن کی فوج ہوگی ہمیں۔ فرمایا یہ تو آزمانے کے لیے تھا کہ تمہارا نیریٹو، تمہارا یقین میرے بارے میں کتنا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تم میرے بارے میں پختہ یقین رکھتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو سن لو میں بتاؤں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تمہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ گواہی دو اللہ ایک ہے اور محمد اس کے آخری رسول ہے۔ اب اللہ ایک، اللہ کی بات کسی نے سنی نہیں تھی، یہ سارا جاہل معاشرہ تھا، بت پرستی میں لٹا اٹا پٹا تھا۔ ایک نیا نام اللہ کا، ایک نیا مذہب، ایک نئی بات کر بھی وہ رہا ہے جو یتیم تھا، ابھی جوان ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کوئی اتنی تعداد میں لوگ بھی نہیں، اس کے قبیلے کے بھی کافی مخالفت رکھتے ہیں۔ یہ کیا کہہ دیا؟ ابھی کچھ سوچ رہے تھے، ابو لہب نے منہ کھولا، لوگ کچھ سوچ رہے تھے کیا کہیں، یس کریں نو کریں، کیا رسپونڈ دیں یا چپ رہیں۔ ابو لہب بولا، بھتیجے یہ تو نیا دین کہاں سے لے آیا، نئی نئی باتیں کیوں سنا رہا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، اگر سحر ہے جادو ہے علاج کرواتے۔ جب اس طرح کی باتیں شروع ہوئی چلے گئے، لوگ بکھر گئے۔ اب کافی دن پھر گزر گئے، پھر آیت آ گئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قریب داروں کو ڈراؤ، اللہ کی بات سناؤ اپنے رشتہ داروں کو۔ اب کی بار پھر کمر کسی، اور پھر وادی صفا میں، پہاڑی صفا میں پھر جمع کر لیا رشتہ داروں کو، 40 معتبر، کھانا اچھا کھلایا، اور جب بات کہی، ایک اللہ کی بات سنائی، توحید و رسالت کی بات کی، پھر ابو لہب آگے۔ اب کی بار پھر معاملہ گڑبڑ کر گیا ابو لہب، مگر کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی تبلیغ کیجئے، توحید و رسالت کو عام کیجئے۔ اب کی بار ابو لہب بولا، یہ ہمارے بڑوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتا ہے، ہمارے بتوں لات و منات عزا ہبل کو جھوٹا قرار دیتا ہے، تم اس کو فالو کرو گے، اس کی باتوں میں آؤ گے۔ اب کی بار بھی کوئی رسپونڈ نہیں۔ اب تیسری میٹنگ کعبے کے پاس ہے، اب تیسری میٹنگ میں جب لوگوں کو جمع کیا تو اب کی بار کچھ مختلف گفتگو فرمائی۔ کون ہے تم میں سے جو ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو؟ کون ہے تم میں جو سچے دین کے ساتھ ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو؟ چپ۔ یہ بار بار میٹنگ فیل ہو جاتی ہے، لیکن اب کی بار کچھ نہ کچھ میٹنگ سے ہوگا۔ بس ایک جوان کھڑا ہوتا ہے جس کی عمر 12 یا 14 سال ہے، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میں ان سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ اور یہ بہت بڑی دلیری کی بات تھی، ایک طرف کفر شرک، ایک طرف اسلام، اور اسلام والے تھوڑے بظاہر کمزور، سیاسی اعتبار سے ویکنس، ادھر طاقتور اور سارے زیادہ اور جدید اسلحہ، بڑا مشکل تھا۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اب بننے شروع ہو گئے، ابو بکر بھی آ گئے،
حضرت علی بھی آ گئے، اسلام پھیل رہا ہے اور کفر بھی زور آور ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام کو روکنے کے لیے اسلام بڑھ رہا ہے، کفر کو روکنے کے لیے یہ ازل سے ابد تک جنگ جاری رہے گی۔ کفر شرک گناہ چاہے گا نیکیاں مٹ جائیں، سچائی مٹ جائے، سچ والے ایمان والے کہیں گے کفر مٹ جائے، یہ ان کے کرنے والے ایمان والے جو کریں گے ثواب پائیں گے، کفر والے شرک والے جو کریں گے عذاب پائیں گے۔ جنت بھی بن چکی ہے، دوزخ بھی بن چکی ہے۔ یہ ٹکراؤ آج بھی ہے، کل بھی تھا، کل بھی رہے گا، پہلے بھی تھا، اینڈ تک رہے گا۔ یہ کفر اور اسلام کی لڑائی جاری رہے گی۔ کہیں موسیٰ ہوتے ہیں تو سامنے فرعون آ جاتا ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں تو سامنے نمرود آ جاتا ہے۔ یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہاں محمد رسول اللہ اور سامنے کتنے، کوئی ابو جہل ہے، کوئی ابو لہب ہے، کوئی عتبہ ہے، کوئی کچھ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اسلام کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو ضربیں لگانے کے لیے کفر اور شرک کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ملتے حملے کرتے، جانتے نہیں نبی پر کانٹے پھینکے، اوجریاں پھینکی، گلے دبائے، حملے کیے قاتلانہ، سوتے ہوئے پر تلوار سے قتل کرنے کی سازش ہوئی، پتھر مارے، اور اصحاب کتنے شہید ہوئے، اور مسلمان ہونے والے 9 مسلمانوں نے کتنی اذیتیں اٹھائیں۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، نیزہ مار کے، رحم شرم گاہ سے نیزہ مارا، منہ سے نکالا کہ تو مسلمان کی ہوئی ہے۔ بلال تکلیفیں اٹھاتے رہے، خبیب تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ اسلام قبول کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ہم تو نسل در نسل آسانی سے کلمہ منہ میں لے کر پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مشکلات نہیں۔ وہ مشکلات تھیں جب سخت گرمیوں میں پہاڑوں پر گھسیٹا جاتا، پتھر مارے جاتے، الٹے لٹکائے جاتے، آگ لگائی جاتی، مگر اس سب کے باوجود کفر اپنا پورا زور لگا رہا ہے، اسلام نہ بڑھے۔ اسلام زور لگا رہا ہے، کفر نہ بڑھے۔ مقابلہ جاری ہے، اور اسی مقابلے میں جناب رسول اللہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور کفر بھی زور آور۔ ایک دن جمع ہو کے انہوں نے دیکھا کہ اب تو مسلمان بڑھ رہے ہیں اور ہمارا تشدد بھی جھیلی جا رہے ہیں، اسلام پھر نہیں رک رہا۔ ابو طالب کے پاس آ گئے، اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم سارا مکہ عرب ایک طرف ہیں۔ دھمکیاں، تھریٹنگ، اصلی والیاں، نقلی والیاں نہیں۔ اور پھر جب حضور گھر تشریف لائے، ابو طالب نے کہا بھتیجے، سارا مکہ، سارا عرب، سارا کفر ایک طرف، ہم چند کیا کر سکتے ہیں؟ میری نصیحت ہے یہ نیا دین جو آپ پھیلا رہے ہیں اس سے رک جائیں۔ وہ کفر کہتا ہے جی ہمارے بتوں کو بھی برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتا ہے، آپ رک جائیں۔ جب چاچا کی بات مکمل ہو گئی، جناب بھرائی آنکھوں سے فرمانے لگے، چاچا اگر میرے سجے ہاتھ پہ سورج، الٹے ہاتھ پہ چاند، دنیا کی دولت قدموں میں رکھ دیں، محمد اس کام سے نہیں ہٹے گا یہاں تک یا محمد شہید قتل کر دیا جائے گا یا اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے گا۔ اللہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ کسی چیز میں جب آپ جم جاتے ہیں تو اللہ مدد کرتا ہے، خاص کر برے کام میں جمنے والا جاہل، گنوار، گدھے دماغ والا ہوتا ہے، اور اچھے کاموں میں جمنے والا مجاہد، غازی ہوتا ہے۔ اچھے کاموں میں دین کے لیے کوشاں کریں۔ اپنے یہ یادگار اسلاف جو سن رہے ہیں اپنے اندر بھی موازنہ کیجیے۔ چاچے نے بھتیجے کا عزم اور حوصلہ دیکھ کر تھکی گئی، کہا بھتیجے جب تک یہ بوڑھا چاچا زندہ ہے تیری طرف کسی کافر کو نہیں آنے دے گا، گرم ہوا تیری طرف نہیں بڑھنے دے گا، ظلم نہیں ہونے دے گا جب تک زندہ ہے۔
تیرے دل میں جو آتا ہے کر. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پھر ایک روز اکٹھے ہو کے سارے بڑے بڑے گرگ کافر کہ اس کو سمجھاتے ہیں، خود ہی سمجھاتے ہیں شاید سمجھ جائے. مار کے بھی دیکھا، پٹائی بھی کی، ظلم بھی کیے، راستے بھی روکے، شاید ہم سارے اچھا بول لیتے ہیں. اب کی بار اس گروپ کے اندر جو سارے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ 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 تھے، جو شاعری کو سمجھنے والا، انداز گفتگو کو سمجھنے والا، اچھی ٹاک کرنے والا، بحث و مباحثہ میں نام رکھنے والا، لوگوں کو قائل کرنے کا ہنر جاننے والا عتبہ، اسے آگے کر دیا. ہم باہر کھڑے ہیں، تم جا کے پاس بڑے دھیمے انداز سے تم قائل کر سکتے ہو. تمہارا سٹیٹس ہے عرب میں، آج تک تم نے اپنی بات جہاں بھی چاہی ہے منوائی ہے. کوئی بندہ ہوتا ہے نا جتھے ہی جائے تے منوا کے اٹھتا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے. کوئی بندے کے اندر یہ ہنر ہوتا ہے، لڑے جھگڑے ہوں تو اس کو لے جاؤ تو وہ صلح کروا کے ہی اٹھتا ہے، قتل تک ہوئے ہوں تو وہ جوڑ کے اٹھتا ہے، ناراض ہوئے ہوں تو منا کے اٹھتا ہے. اس کے اندر گر ہوتا ہے. ایک داؤ کھیلے گا، فیل ہوا، دوسرا کھیل دے گا، تیسرا کھیل دے گا، وہ نہیں ہار مانے گا، آخر وہ کامیاب. اب عتبہ بھی ایسا ہی تھا، قائل کرنے میں ماسٹر، ایکسپرٹ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے انداز سے گفتگو کرتا رہا. آپ نے گفتگو سنی، پھر کہا اے عتبہ اب میری بھی سن لو. دونوں طرف کی ہونی چاہیے. تم نے سنائی ہے تو میں بھی سناتا ہوں. کہا سناؤ. حامیم، سورہ حامیم کی آیتیں شروع کر دی. اس نے جب دھیان سے سنا، پہلی بار عتبہ نے جو گفتگو میں ماہر تھا، ڈیل کرنے میں ایکسپرٹ تھا، پہلی دفعہ اس نے ایسا کلام سنا اور ٹیک لگا کے پیچھے ہاتھوں میں سنتا رہا. اور جب سنا دیا جناب نے، کافی آیات قرآن سنا دیا، چپکے سے اٹھا، کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں، باہر آ گیا. باہر سردارہ نے قریش کچھ خوشخبری، اس نے کہا خوشخبری کوئی نہیں بھائی، جو میں سن کے آیا ہوں نہ وہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی نغمہ ہے، نہ کوئی وہ گانا ہے، نہ کوئی وہ کلام ہے، نہ کوئی وہ جادو ہے. وہ کوئی غیبی گفتگو، واقعہ کسی مالک کی گفتگو ہے. اور جو وہ بول رہے ہیں، جو میرے کانوں نے سنا ہے، یہ رکنے والے نہیں، یہ دین رکنے والا نہیں، آگے بڑھے گا. ہنستے کہنے لگے اس پہ بھی جادو، مگر اب کس پہ جادو کہو گے؟ جناب ہاتھ اٹھاتے، اللہ دو عمروں میں ایک عمر عطا فرما. اب دو عمر کون تھے؟ ایک ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور ایک عمر فاروق تھے. اب دونوں میں سے ایک عمر تھا، کیونکہ دونوں کا اثر رسوخ تھا. پہلوان بھی تھے علاقے کے، جیسے ہمارے کوئی علاقے میں ایک ہی پہلوان سارے محلے نو نتھ پا لیندہ ہے، کٹ بھر کے باہر نکل کے باب کرے، سارے ڈب کے جاتے ہیں، سارے گاجر مولی. دلیر بندہ ہوئے تو سنبھالے نا، ایک ذرا دل ہاتھ سے رکھ لیندہ ہے، ان اللہ یا ان اللہ، مر گئے تو مر گئے جے، نہیں تو اگلے نو پھڑکا ماران گے، ڈراوا پا دیندے نے، تسی پلوان جی سر تے بہا دیندے ہو، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں. کنے پلوانہ دے اسی جنازے پڑھائے، کئی پلوان جنہاں کول میں بھی ڈرنا سا، میں خود انہاں دے جنازے پڑھاتے ہیں. میں تہانوں اپنی اکھاں نال ویکھیا پلواناں کول کئیاں کول ڈردے، گالاں کھاندے، بھجدے، تو انہاں دے بھی جنازے پڑھا دے، ہڈیاں بوٹیاں کھا گیا کیڑے مکوڑے. سب تو طاقتور ذات اللہ دی. اب یہ دو پلوان تھے عمر، ایک ابو جہل ایک عمر فاروق. اب اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق دیتا ہے جس کے اندر کچھ جگہ ہوتی ہے. نصیب عمر فاروق کے، ادھر دوائے نبوت اٹھی ہے، ادھر عمر نے بھی تلوار اٹھائی، آج محمد کا کام کر کے آؤں گا. مگر کیا معلوم تھا آج تیرا کام ہو گیا ہے. تو محمد کا کیا کام کرے گا؟ تیرا کام ہو گیا ہے. گھر بہن بنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، مگر کیا معاملہ ہوا؟ نبی تک پہنچتے پہنچتے عمر کا دل بھی بدل چکا تھا، دماغ بھی بدل چکا تھا. وہ کس نے یہ چینج کر دیا؟
یہ عمر کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، تلوار لے کے نکلا قتل کرنے، نبی کو ختم کرنے، اسلام کو روکنے۔ نبی تک پہنچتے پہنچتے خود قتل ہو چکا ہے، خود بے ہوش ہو چکا ہے، خود نبی کا دیوانہ بن چکا ہے۔ یہ جناب کے ہاتھوں کی لاج تھی، اور اب جب تلوار اسی طرح ہی پکڑی ہوئی ہے جیسے نبی کو قتل کرنے کے لیے اٹھی تھی، اسی طرح پکڑی نبوت کے آستانے میں جب داخل ہوتا ہے، صحابہ گھبراہٹ محسوس کرتے، پہلوان جی آئے۔ فرمایا اب وہ پہلوان نہیں، اب یہ اسلام کا پہلوان ہے۔ اب اسلام والوں کو اس سے ڈرنے کی ضرورت، یہ اسلام والوں کا پہلوان ہے، راستہ دے دو، آنے دو۔ اور وہی عمر جب اسلام قبول کر چکا، قدموں میں سر جھکا چکا، اب وہی تلوار لے کے پہرا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اونچی آواز سے اذانیں پڑھو، سرعام نمازیں پڑھو، اب میں خادم اسلام کا، اللہ رسول کا مجاہد کھڑا ہوں۔ اللہ، کفر بھی زور لگا رہا ہے، اسلام بھی زور لگا رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، کفر مٹتا جا رہا ہے۔ دیکھا ابو جہل بھاگے، اذان، مسلمانوں کی اذان جیسے انڈیا میں بند کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے بیچ بیچ میں ہوئی تھی بند، مگر بچ بچا ہو گیا۔ اللہ کرے اب چلتی رہیں اذانیں، اور ہمارے دل اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں، مسجدیں آباد رہیں، اور آباد کرنے والے آباد رہیں۔ آپ میں سے جو مسجد آباد کرتا ہے، لکی، ویری لکی، خوش نصیب ہے جو مسجد میں آتا ہے، آباد کرتا ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا، اوہو، گلاب نے دیکھا، عمر نے تلوار پکڑ لی، عمر اسلام کا مجاہد نگران، واپس مڑ گیا اور کہتے جا رہے ہیں اب اسلام پھلنے پھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اب اسلام بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمر مجاہد بن گئے، عمر غازی بن گئے، عمر مجاہد بن گئے، عمر نگران بن گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے امیر حمزہ بھی آ گئے، بڑھتے بڑھتے اسلام بھی زور لگا رہا ہے، میں پھلوں پھولوں، اللہ اور توحید رسالت آگے بڑھے، اور کفر بھی زور لگا رہا ہے۔ اسی زور میں بڑھتے بڑھتے پہلی جنگ کا معرکہ رونما ہوا، جس کا نام جنگ بدر، غزوہ بدر۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے اس موضوع پر، غزوہ بدر پہ گفتگو کر